اعتکاف کا مطلب ہے مسجد میں اللہ کے لیے ٹھہرنا، اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، اگرچہ ایک لمحہ کے لیے کیوں نہ ہو۔ تو مسجد میں جس وقت آپ آئیں تو فرغان نیت نویت سنت الاعتکاف، اس کے ساتھ آپ کے لیے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، بہت سارے جرموں سے آپ بچ جائیں گے۔ کیسے؟ مسجد میں آپ آئے، آپ کو کھانے کی حاجت ہوئی، نماز پڑھ کے کھا سکتے ہیں، آپ تھوڑا ذکر کر کے پینے کی حاجت ہے تو پی سکتے ہیں، کوئی ضرورتاً بات کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اگر سونا چاہتے ہیں تو سو سکتے ہیں۔ اعتکاف کی بات کر رہے ہیں۔ اگر اعتکاف کی نیت آپ نے نہیں کی تو کھانا پینا سونا جائز نہیں۔ تو اس کے ساتھ بالکل مسئلہ بے غبار ہو گیا کہ اگر مسجد میں افطاری ہے یا کوئی کھانا ہے یا کوئی 11ویں شریف ہے یا کوئی بھی تقریب ہے تو اس کا لنگر کھانے سے پہلے اعتکاف کی نیت کرنا ضروری ہے۔ نہیں کی تو گنہگار ہے، مسجد میں نہیں کھا سکتا وہ۔ تو یہ نفلی اعتکاف ہے۔ ایک اعتکاف ہوتا ہے رمضان شریف کے آخری عشرہ میں، یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کیا ہے؟ اگر چند بندے اعتکاف بیٹھ جائیں تو سارے محلے والوں کے سر سے اس کا عذاب وہ رفع ہو جاتا ہے۔ اگر نہ بیٹھے تو سب کو گناہ گار ہوں گے۔ چند بندے بیٹھ جائیں تو سب کے سر سے گناہ اتر جائے گا۔ تو چند بندے، تو مسجد بھی کوئی مسجد ہو، چاہے اس میں جمعہ نہیں بھی ہوتا پھر بھی اس میں اعتکاف ہو جائے گا۔ اگر نہیں کرتے اعتکاف تو گناہ گار ہے۔ اب اعتکاف کے لیے شرط سن لیں، شرط کون کون سی ہے؟ سب سے پہلی شرط مسجد ہے۔ مسجد، گھر میں اعتکاف اگر مرد کرے گا تو نہیں۔ خاتون کا مسئلہ میں پھر بیان کرتا ہوں، خاتون کا مسئلہ الگ سے ہے، وہ گھر میں اعتکاف کرے گا کیسے کرے گی وہ الگ بیان کرتا ہوں میں۔ مسجد ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا، روزہ ہونا شرط ہے۔ اگر ایک بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ اعتکاف، یہ جو آخری عشرے کا اعتکاف ہے، عام نفلی اعتکاف مسجد میں آ کے بیٹھ جائے، نویت تو سنت الاعتکاف کر لے، کوئی اس میں حرج نہیں ہے۔ نفلی اعتکاف، یہ آخری عشرے کا اعتکاف جو مسجد میں کرتے ہیں اس کے لیے پہلی بات مسجد ہونا شرط ہے، دوسری بات روزہ ہونا شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہو سکتا، تیسری شرط اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جنابت سے غسل واجب کرنا تھا، وہ اعتکاف بیٹھ کے مسجد میں نہیں، اس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تو خاتون اگر ہے تو اس کا بھی ان ایام سے جو ایام اس کے ساتھ مخصوص ہیں ان سے پاک ہونا ضروری ہے، یہاں تک کہ اگر اعتکاف شروع کیا ہوا تھا اور خاتون کو وہ ایام شروع ہو گئے تو اعتکاف ٹوٹ گیا۔ ہاں، اگر وہ مرد تھا سویا، اس سوتے میں اس کے کپڑے خراب ہو گئے، اس کو نہانا لازم ہو گیا تو اعتکاف اس کا نہیں ٹوٹا۔ تو ایک بات تو یہ ذہن نشین کر لیں کہ اللہ کے لیے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، اعتکاف کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ خواتین عوارض سے پاک ہو، مرد کا بدن جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ وہ نہانا اس پہ لازم اور مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے، ورنہ اس کا اعتکاف نہیں ہوگا اگر پاک نہیں ہے تو۔ اب اگلی بات، خواتین اعتکاف کہاں کریں؟ معذرت کے ساتھ اب تو خواتین خیر سے کھلے عام اعتکاف مسجدوں میں ہو رہا ہے ان کا۔ خواتین کو جماعت تراویح کروا رہی ہیں، بلکہ مجھے کل ایک بندہ نے بتایا کہ تراویح کی جماعت، بھئی تراویح کی جماعت ہو، نفل کی جماعت ہو، خواتین کو اگر جماعت کروائیں تو نماز مکروہ تحریمی ہے، اس نماز کا دوبارہ پڑھنا ضروری ہے۔ تو کون سا ثواب کما رہے ہیں کہ کس طرف؟ اور کچھ مسجدوں میں ایسا ہوتا ہے کہ جمعہ کے دن مسجدیں خالی کروا لی جاتی ہیں، جمعہ کے بعد خواتین وہاں کے ذکر کر رہی ہیں، اجتماع کر رہی ہیں، تو خواتین کا مسجد میں آنا منع ہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو روکا تھا کہ مسجد میں نہ آئیں۔ اب پھر خواتین کہاں اعتکاف کریں، وہ کہاں جائیں؟ تو خواتین کہاں اعتکاف کریں؟ خواتین مسجد بیت میں اعتکاف کریں گی۔ اب آپ کہیں گے مسجد بیت کس کو کہتے ہیں؟ کسی دور میں جن دوروں سے بزرگ گزرے ہیں ان کو معلوم ہے کہ گھر میں نا ایک جگہ بنائی ہوتی تھی اونچی سی، وہاں وہ نماز پڑھتے، ڈیوڑی سی بنائی ہوتی تھی،
بڑے بھی چھوٹے بھی جو نماز پڑھتے تھے. اگر مخصوص جگہ رکھی ہوئی ہے نماز کے لیے تو اس کو مسجد بیت کہتے ہیں. اور اگر وہ کہے کہ میں نے پورے گھر میں میرا گھر ہے جتنے اعتکاف بیٹھ جاؤں، اس کا اعتکاف نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے ایک جگہ کا مختص کرنا. ایک کمرے میں مثلا یہ کونا ہے، میں نے یہاں پہ اعتکاف کرنا ہے، تو وہ وہاں اپنے گھر کے اندر جگہ کو مختص کر کے وہیں پہ بیٹھ جائے. اور اعتکاف سے بغیر ضرورت شرعی اور طبعی کے باہر نہ نکلے. تبھی ضرورت ہے، پیشاب ہے، پخانہ ہے، کھانا ہے، آنا ہے، جانا ہے، جو بھی معاملات ہیں، وضو ہے ہو گیا، اس کو غسل ہو گیا. تو کیا اعتکاف میں کپڑے بدل سکتا ہے؟ جی بالکل بدل سکتا ہے. ایسا نہ ہو کہ اعتکاف کے پسینے کی بدبو سے اس کا دوسرا بندہ تکلیف میں آ جائے. لیکن یہ نہیں جس طرح فخراً بھائی ایک سوٹ پایا تو دوجا جس طرح روز بدل دیں، وہ نہیں. مطلب اگر جسم سے حمک آنے لگ جائے تو بدل سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اعتکاف کا ثواب کتنا ہے انشاءاللہ بقیہ مسائل اس کے کل ہم بیان کریں گے کہ اعتکاف میں کرنا کیا ہے، اعتکاف میں کیا کرنا چاہیے، وہ کل بیان کریں گے. آج صرف اجر سرکار نے فرمایا جو آخری عشرے میں مسجد کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں 2 حجوں کا 2 عمروں کا ثواب درج فرما دیتا ہے. 2 حج 2 عمرے، بقیہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے.